الصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعشرته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وعلينا معهم ولهم وفيهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم كأيهم اقتديتم اهتديتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل اہل بیتی كسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها فهلك. تیرے پائے کا نہ ہم نے کوئی پایا خواجہ، تیرے پائے کا نہ ہم نے کوئی پایا خواجہ، ہند کے سارے ولی تیری رعایا، ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ. اور حسن بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. اور ہمارے بہت چہیتے مفتی صاحب نظر میں مکبتے آئے بھی اور گئے بھی، نظر میں اب تک سب آ رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، یہ پھر رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. تو البرکات اکیڈمی نے یار غار وفادار افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ خواجگان مہاراج ادھیراج ہند کے بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے اور ہمارے بہت چہیتے اشرف الفقہا مفتی مجیب اشرف صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا. سبحان اللہ. اب نیچے سے اوپر چلے یا اوپر سے نیچے چلے؟ ہمارے ہاں کا جو طریقت کا شجرہ ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. میرے عزیزوں، ہمارے عزیز، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے لخت جگر سید امیر القادری مولا تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا، خواجہ ہند کے بارے میں بتایا، سبحان اللہ. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے. سبحان اللہ. جو اس میں بیٹھا وہ بچ گیا، باقی ہلاک ہو گیا. اور فرمایا: اصحابی کالنجوم کأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے. اب ہم تو آپ بہت میزائل ایج میں زندہ ہیں، سارے آلات ایسے موجود ہیں کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے آپ ساری دنیا میں بچا سکتے ہیں. اس زمانے میں جو کشتی چلایا کرتے تھے اور جو ناخدا ہوا کرتے تھے وہ ستاروں کے ذریعے راہ متعین کرتے تھے کہ یہ ستارہ اگر اس طرف ہے تو ہماری اگلی منزل کیا ہوگی. ہماری کیا کیا ہماری مجبوری ہے ماہرے والوں کی کہ جب تک بریلی والے احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر نہ کر لیں روٹی نہیں ہضم ہوتی. سبحان اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب نجوم نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شعر میں دونوں کی عظمت بیان کر دی. ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ذوی الاحترام کا دامن. اگر کوئی یہ چاہے کہ صحابہ سے منہ چھپا کے وہ صرف اہل بیت کا ہو کے رہ جائے تو یہ نہیں چلے گا، اور اگر اہل بیت کو چھوڑ کر صرف صحابہ کرام کا ہو جائے یہ بھی نہیں چلے گا، بلکہ دونوں کی محبت ہمارے دل میں رکھنا ضروری ہے. بے شک. ایک مسئلہ بہت دنوں سے پھیلا ہوا ہے، یہ فیصلہ پھیلا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بے پناہ گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بے شک. سبحان اللہ.
جو کتاب جو قرآن عظیم کا کاتب ہو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو، ہم اسے کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں بالکل اجازت دیں گے شریعت کی کہ ہم بڑے بڑے بزرگوں عظیم لوگوں کے بارے میں اپنی رائے بکھانے ہیں، پھر اگر یہ سلسلہ نکلا تو پھر بڑا دور تک جائے گا۔ تو حضرت مرتضی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابیوں میں سب سے افضل درجہ رکھتے ہیں۔ ایک بار سرکار رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مرتضی علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب تشریف رکھتے تھے۔ میرے آقا نے سیدنا ابو بکر کی طرف دیکھ کے فرمایا، بتائیے کوئی صحابی سمجھ ہی نہیں پایا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک اور سب سے پہلے بڑا بھی آپ ہی نے کہا تھا۔ وہ اس وقت کو ذکر کر رہے ہیں جب عالم ارواح میں ساری روحیں جمع کی گئی اور ان سے پوچھا گیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بلا کہنے میں سب سے پہلا نمبر آپ کا۔ خلیفہ وقت تھے، جو چاہتے کھاتے، جو چاہتے پیتے، جیسا چاہتے پہنتے۔ تو آج کی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ حکمرانوں کی جو ہے وہ دولت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو ایک دن بیوی نے کہا کہ سرکار حلوہ کھانے کو دل چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میرا وظیفہ اس طرح ہے کہ میں دال روٹی گوشت روٹی کھا سکتا ہوں، حلوے کا میرا وظیفہ جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا۔ خیر بس بات کو وقت گزرا، 4-6 دن بعد بی بی صاحبہ نے لا کے حلوہ رکھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے حلوہ؟ تو عرض کیا کہ حضرت میں روز تھوڑے تھوڑے پیسے بچا لیتی تھی، اور جب پیسے حلوے کے لائق ہو گئے تو میں نے حلوہ تیار کر دیا۔ تو انہوں نے اسی وقت بیت المال کے افسر کو خط لکھا کہ میرا وظیفہ کم کر دیا جائے، میرا وظیفہ میرے ضرورت سے زیادہ ہے، کیونکہ وظیفے میں تو بس دال روٹی گوشت روٹی کھائی جا سکتی ہے، حلوے نہیں بچ سکتی۔ ایمان کے کس درجے پہ تھے لوگ؟ وہ واقعہ یاد کیجیے شب ہجرت کا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آ کے دریافت کرتے کہ یا رسول اللہ کب چلیں گے یہاں سے مکے سے مدینہ شریف؟ تو کہتی ہے سرکار فرماتے کہ میں انتظار کر رہا ہوں۔ پھر ایک دن وہ انتظار ختم ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق کو خبر دی گئی کہ آج رات ہمیں ہجرت کرنی ہے۔ سرکار نے مولا کائنات سیدنا مرتضی علی جو صحابی بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے ان سے کہا کہ علی آج ہمارے بستر پہ تم سو جانا، سبحان اللہ، اور صبح مکے والوں کی ساری امانتیں ان کے سپرد کر کے ہم سے آ کے مدینے میں مل جائیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس رات سے زیادہ مجھے کبھی سکون کی نیند نہیں آئی۔ ہم اور آپ سب سوتے، اللہ کا حکم ہوتا پھر اٹھ جاتے، فجر میں نہیں ہوتا تو سوتے کے سوتے رہ جاتے، 5 بھائی پہنچا دیتے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اس رات کا گارنٹر میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ سب کی امانت سے لوٹا دینا۔ یہ بھی خبر ہے کہ میں امانتیں لوٹانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور یہ فرمایا کہ مجھ سے آ کے مدینہ شریف میں مل جانا۔ اس لیے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں زندہ مدینہ شریف پہنچوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے تو ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ محرے والوں کو تو ہوکا ہو گیا احمد رضا خان، کوئی بات ہی نہیں کرتی بغیر احمد رضا خان کے۔ ارے ظالموں سنو، کون ہے تم میں سے ایسا عالم مفتی اور نعت گوئی کا شاعر اور مقرر جو بغیر اعلیٰ حضرت کے اپنے جلسے کو کامیاب کر لے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ میں نے ابھی شاید کچھ دن 2-4 دن پہلے کہا کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑا ATM ہے، بہت بڑا، اور
اس میں بڑا مال بھرا ہوا ہے، بس آپ جائیے درود شریف پڑھیے ہاتھ باندھ کے، پتہ چلا کھٹاکھٹ اس میں سے مال برسنے لگا۔ تو کچھ لوگ مسروراً اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں اور کچھ لوگ مجبوراً اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو جس شخص نے اپنی زندگی کے 54 سال سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کے لیے لگا دیے، اور میں خاص طور سے کہتا ہوں کہ سادات کو تو اعلیٰ حضرت کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کے ساتھ احسان کرو۔ تو اعلیٰ حضرت نے احسان سمجھ کے دین کی خدمت نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو اپنی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامانہ طور پر خدمت کی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے، صدیق بن کے غار میں جہاں اپنی دے چکے، اور حفظ ذات جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کی جان انہیں پھیر دی نماز پر، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ پھر فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد بلکی سبحان اللہ۔ ایک دفعہ میں بہت چھوٹا تھا اور اس سے قاسمی ہو رہا تھا بحرین شریف میں، تو ہمارے بڑے ابا سید العلماء جن کا بمبئی کی سنیت پہ احسان ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، ان کے پاس کھیتی بھی تھی، اور بلانے والے تو ان کو بحرین سے ہی بلاتے اور بمبئی سے ہی بلاتے، لیکن انہوں نے ہماری بڑی اماں بچوں کی طرف اتنا نہیں سوچا جتنا قوم کی طرف سوچا۔ تو ایک منظر اسلام کے 3-4 طالب علم نعت پڑھ رہی تھی، اس میں پڑھتے پڑھتے انہوں نے پڑھا کہ عمل سے علی کے یہ ثابت ہوا ہے، عمل سے علی کے یہ ثابت ہوا ہے کہ اصل عبادت تیری بنی ہوئی ہے، کہ اصل عبادت تیری بنی ہوئی ہے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو پر، حضرت علی کے زانو پر آرام فرما ہے، اور سورج بھاگا جا رہا ہے مغرب کی طرف، لیکن مولا علی نے اس بات کا بہت خیال رکھا کہ جو میرے زانو پر آرام فرما ہے ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے ایسے با اختیار رسول ہے کہ جس کو کہہ دے وہ کام کر نہیں سکتا۔ آنکھوں سے آنسو نکلے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ گری۔ پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور اصل قضا ہو گئی۔ تو یہ نہیں کہا کہ ارے تم کیا بات کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے نماز کتنا فرض ہوتی ہے، بلکہ اشارے کیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاو تبا تمہارے لیے۔ اور سیدہ صدیق اکبر تجارتی قافلہ لے کے آ رہے تھے، رستے میں رات ہو گئی تو ایک آتش پرست کی وہاں عمارت تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں رکنے کی اجازت چاہیے رات کو، نہیں تو رستے میں ڈاکو لوٹ لیں گے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم شام سے آ رہے ہیں اور مکے جا رہے ہیں۔ تو کہا سنو، وہ رسول پیدا ہو چکا ہے جو آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب یہ پہنچے جب مکہ شریف تو ہاتھ منہ دھو کے پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور عرض کیا یا رسول اللہ، عرض کیا یا محمد، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ جو رستے میں جس عمارت میں تم نے اپنا سامان رکھا تھا، وہاں کے جو پادری صاحب سے تم نے باتیں کی تھی، ان کی باتوں پر تمہیں یقین نہیں آیا، پھر کیا تھا؟ پہلا نمبر ہو گیا ان کا، پہلا نمبر ہو گیا۔ مولا کائنات بچوں میں پہلے ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ قصے تو ایسے ہیں کہ ہماری اور ہمارے لفظ جگر
امین القادری صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بیت جائے گی مگر یہ قصے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب اس کا ذکر اللہ بڑھا ہے ورفعنا لك ذکرک، اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا، سبحان اللہ. تو کوئی ایسا طاقتور نہیں ہے جو اللہ سے بھی زیادہ بلند کر سکے کسی چیز کو. تو میرے آقا نے ہم لوگوں کو اتنا اچھا مذہب دیا ہے کہ ساری دنیا دل کے اندر سے جو تعریف کرتی ہے باہر سے اسلام سے نفرت ظاہر کرتی ہے. اب آئیے اجمیر شریف چلتی ہے. سبحان اللہ. اجمیر شریف میں وہ مقدس ہستی آرام فرما ہے جس کے سر پہ 90 لاکھ مشرکین کو مسلمان بنانے کا صحرا بنا. سبحان اللہ. اور خواجہ صاحب کے پاس نہ تو تیر تھا نہ تلوار تھی نہ نیزہ تھا، کچھ نہیں. وہ تو درویش کی صورت میں آئے تھے، تو انہوں نے اپنے اخلاق سے ایسا کر لیا کہ لوگ جھوک در جھوک، فوج در فوج، موج در موج آتے رہے اور اسلام کو قبول کرتے رہے. سبحان اللہ. میرے بڑے ابا نے منقبت لکھی تھی کہ تیرے پائے کا نہ ہم نے کوئی پایا خواجہ، ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ. مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ. سبحان اللہ. اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ. اب انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے میں چھٹی شریف ہوگی. ایک نیا ہم نے ٹی وی پر انٹرویو دیکھا. ایک صاحب داڑھی تھی ان کی باقاعدہ، تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، اس کے علاوہ کوئی سلام نہیں پڑھا جائے گا. ارے اتنا ڈر تھا تو صاحب کہہ دیتے کہ مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھا جائے گا. نہ یوں پکڑو یا یوں پکڑو، ہاتھ میں تو ڈاٹی آتی ہے. تو ہم ان لوگوں کی وجہ سے چھوڑی جاتی ہے اجمیر شریف. ہم اپنے خواجہ کی دستپوشی کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور ایک انگریز تھا وائسرائے، اجمیر شریف حاضر ہوا اور پھر اس نے جا کے اپنے تاثرات لکھے کہ میں نے ہندوستان میں ایک فقیر کی قبر کو راج کرتے ہوئے دیکھا ہے، راج کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب ہماری ممدوح اشرف الفقہا مولانا مفتی محمد مجیب اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی. میرا حضرت سے بہت ساتھ رہا اور وہ جیسے اندھیرے میں تھے ویسی اجالے میں تھے، جیسی دوستوں کے درمیان تھے ایسی دشمنوں کے درمیان تھے. جو بات کہہ دیتے تھے پھر اس سے پلٹتے نہیں تھے. اور انہوں نے ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو آپ کی شہر سورت کے قریب نوساری محلے میں، نوساری شہر میں ہے. انہوں نے دارالعلوم انوار مصطفیٰ انوار رضا کا انہوں نے مشن چلایا اور آج وہاں پر انگلش اسکول بھی کھل گیا، انگلش میڈیم اسکول، اور بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں بچے بھی پڑھ رہے ہیں. مولانا غلام مصطفیٰ ان کے پی اے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہر جگہ جاتے تھے. ہم لوگوں سے تو وہ اس درجہ محبت کرتے تھے کہ لگتا تھا عشق کر رہے ہیں. اس جو ہے وہ محبت کی بہت آخری کڑی ہے. جب دل جلنے لگے، آنکھوں سے پانی بہنے لگے، تب ہوتا ہے عشق. میں اپنے نفت جگر سید امین القادری صلی اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے یہاں حاضر ہوا اور خدا کے فضل سے انہوں نے خوب سنایا. ایک بات حشیدی بھی کر دوں، ہر مہینے 6-7 پھول آتے ہیں میرے ہاں. آپ سید امین القادری بول رہے، میں نے کہا میں سید بھی ہوں، امین بھی ہوں اور قادری بھی ہوں، لیکن میں سید امین القادری نہیں ہوں. سبحان اللہ. تو چلے اب 10 پھول بنے آپ کے پاس. میں نے کہا ہے تو لیکن اسی موبائل میں فیڈ ہے. حقیقت تو موبائل میں فیڈ ہے، مجھے زیادہ موبائل میں کرتا باتیں دیجیے.
تو میں نے کہا بھیا مجھے نہیں معلوم، پتہ کر لو کہیں سے. پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ کہ امین القادری صاحب کو فون کرتے کہ نہیں حضور ابھی میاں نے آپ کا ہمیں پتہ دیا ہے. اب یہ بیچارے اپنے سب پروگرام چھوڑ چھاڑ کے بھاگے ہوئے چھوٹے سے شہر میں آتی اور پھر وہیں سے ڈائریکٹ دلی چلے جاتی کیونکہ ان کی اگلے دن کی فلائٹ تھی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھ. آمین. مسلک اعلیٰ حضرت کو ایسا بنا دیا جیسے کوئی بہت ہوا ہو. زیادہ مسلک اعلیٰ حضرت سنا تو چہرے ایسے ہو گئے جیسے قبض کے مریض. تو گجرات میں کئی سال پہلے آیا تو پتہ چلا ایک سید صاحب نے اپنے باتھ روم میں بریلی لکھوا دیا. تو لوگ پوچھ جائیں کہ نہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ایسا ہے کہ وہ قبض کے پرانے مریض ہیں. جب جاتے ہیں فراغت کے لیے تو جیسی جگہ بریلی ویسی خلاصہ ہو جاتا ہے. اس لیے سیدوں پر تو بڑا احسان ہے اعلیٰ حضرت. ایک صاحب کی زبانی سنا کہ قبر میں مسلک اعلیٰ حضرت نہیں پوچھا جائے گا. تو میں نے انہیں خبر بھجوائی. آپ سب کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے، قبر میں 3 سوال ہوں گے. دونوں سوال آؤٹ ہے اور تینوں جواب آؤٹ ہے. ہم جاتے ہیں امتحان لینے کسی لڑکی کو سلیکشن کرنے کے لیے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پوچھیں گے، اور اسے نہیں پتا ہوتا کہ سر کیا پوچھیں گے. اچھا ویسے ایک جواب دے دے تو 33%، 2 دے دے تو 66%، تینوں کا جواب دے دے تو 100%. یہ تو دنیاوی امتحان ہے، وہاں تو 100% ہی جواب دینا ہے. من ربک ما دینک. اور تیسرا جو ہے سوال وہی تو مسلک اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے آقا ہو رہا ہے، ہماری جد کریم ہیں، ہماری بیوی کے جد کریم ہے، ہماری امی کے جد کریم ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جو ہوں گے 12 دونی ہمیں پتا نہیں ہے، ہم سنتے تو تھے لیکن ہم نے کبھی دھیان نہیں کیا. پھر سیکھیے جب تک چلے گی پتہ نہیں کب تک چلے گی تو سیکھیں گے خوب اچھی طرح. تو یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت بہت آسان، میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانو اور ایسا مانو جو رب تبارک و تعالیٰ کی بخشش ہے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی ملکیے رحمت کا قلمدان گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی تو 100 سال سے اوپر ہو گئے، 104 سال ہو گئے ہمارے اعلیٰ حضرت کو. یہی تو وہ چوٹے ہیں جو پوروائی ہوا چلتی ہے تو اس میں تکلیف ہوتی ہے. وہ رضا کے دینے کی بار ہے جو عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چاہے نبی کا وار ہے، یہ وار وار کا وار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آج مجھے کوئی عالم بتا دے اپنی جماعت کا، چاہے وہ برکاتی ہو، چاہے رضوی ہو، چاہے ازہری ہو، کچھ بھی ہو، جس کا کام بغیر اعلیٰ حضرت کے چل جاتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم پر اللہ کا کرم ہے. محمد سرورن ان کا نام لیتی، خوش ہو کے ان کا نام لیتی. میں نے شاید بتایا تھا مجھے ہمارے والد ماجد علیہ رحمت و رضوان اپنے دور میں سب سے عظیم اعلیٰ حضرتیات کی اتھارٹی تھی. کبھی کبھی ان کا کچھ مزاج دیکھتے کہ کچھ غصے میں ہیں تو ہم نے اور ہمارے چھوٹے بھائی نے سید محمد اشرف نے ایک طریقہ نکالا. میں نے کہا ان کے اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھو اور کا کی کو آگے پیچھے کرو. جیسی بھی شعر پڑھا تو لیٹے سے لوٹ کے بیٹھ گئے. ارے ہماری اولاد ہو کہ تم اعلیٰ حضرت کا شعر غلط پڑھتے ہو.
خود پڑھتے تھے، پھر جو اس کی تشریح کرتے تھے تو 30-40 منٹ پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ چلا غصہ ختم۔ تو میرے عزیزو، ساری دنیا ہمارے خلاف ہے، لیکن ہمارا رب ہم سے راضی ہے، ہمیں اس کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ اور کیسی حکومتیں بنے، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا تقدیر پہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ، جتنے بج کر جتنے منٹ جتنے سیکنڈ میں لکھی ہے اور جس جگہ لکھی ہے وہاں سے 1 ملی میٹر نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، نہ 1 سیکنڈ لیٹ ہوگی نہ 1 سیکنڈ آگے ہوگی۔ اور ہمت سے رہیے، آرام سے رہیے۔ جو لوگ لڑے بغیر ہار جاتے ہیں ان کی تو تقدیر ہی ہارنا۔ ہم اپنے بزرگان دین کے صدقے میں اس ملک میں سر اٹھا کے زندہ ہے، بے شک، سر اٹھا کے زندہ ہے الحمدللہ۔ سبحان اور جو زمین کے اوپر والے ہیں، یعنی ہم اور آپ کو ہو سکتا ہے کچھ کمزور ہوں، لیکن جو زمین کے نیچے آرام فرما ہیں وہ کروٹ بدلنے تو سلامی آ جاتی ہے، بے شک، سبحان اللہ، کروٹ بدلنے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آج کل ہمارے علاقے میں کی حد سردی ہے، 2 گز کی چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے علی گڑھ اور دلی اور مہاراشٹر شریف میں، تو ہم سے کوئی لجنے کی کوشش نہ کر رہے ہیں، ہماری طرف سے تو ہمارے وہ صحیح کرتے سب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امن سوسائٹی کے تمام باشندگان کو، میرے تمام سنی حضرات کو اسی طرح جلسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ہی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ہمارا کوئی بھی جلسہ ہو اس بہانے ہم عید میلاد کر لیتے، بے شک، اس بہانے عید میلاد کر لیتے۔ نبی کے بغیر تو ہم نوالا نہیں توڑتے۔ ہمارے ہاں خاندان کا قاعدہ ہے کہ جب دولہا جاتا ہے تو پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، اور جب کوئی گھر کا آدمی قبرستان جاتا ہے تو پھر پڑھتے کعبے کی بدرود جدا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورہ تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔